ویلکم بیک فرام بریک. خواتین و حضرات, آج گرداب میں ہم انسانی گردوں کی پیوندکاری کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ بات سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے کل کلا کو آپ بھی کو کسی اعضاء کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا شاید آپ وہ خوش قسمت ہوں جو اپنے اندر وہ احساس پائیں کہ آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے اپنے جسم کا کوئی حصہ رضاکارانہ طور پر اسے دے سکیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بہت سے جھمیلے ہیں ہمارے ہاں مفتیان کے, اسلامک گروپس کے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی آیت ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کی زندگی بچا لی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. خواتین و حضرات, ہم میں سے اور آپ میں سے جو ڈاکٹر نہیں ہیں یا جو بہت بڑا کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے انسانی زندگی بچانے کے لیے, ان کا راستہ کتنا آسان ہے. اگر آپ کسی ایک شخص کو اپنا کرنیہ دے کر یا اپنا گردہ دے کر وہ بعد از مرگ ہی صحیح کسی کی جان بچا لیتے ہیں, تو آپ بھی انسانیت کے محسن اور انسانیت کو بچانے والے بن سکتے ہیں. طالب محسن صاحب, ہمارا مذہب جو کہ انتہائی فطری ہے اور جس ہستی کے ذریعے آیا وہ کل عالمین کے لیے رحمت ہے, اس کا موقف انسانی اعضاء کی پیوندکاری کے سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیے, میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ دین میں کسی حکم کو جاننے کا طریقہ کیا ہے. جی, پہلے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے دین میں واضح طور پر کچھ کرنے کو کہا گیا اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال اس دائرے سے متعلق ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس دائرے سے متعلق نہیں ہے. یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کرنے کو کہا ہے وہ, اور جن کاموں سے روکا ہے, کیا ان میں یہ چیز آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نیا واقعہ ہے. پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا, اب انسانوں نے دریافت کیا ہے, یہاں پہنچے ہیں کہ وہ پیوندکاری کر سکیں. تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ کیا ہمارا دین میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو ہمیں اس بات سے روکتی ہو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یا کوئی ایسی چیز ہے کہ پازیٹیولی کہا گیا ہو کہ تم یہ کرنا چاہیے. تو ایسی کوئی چیز نہ قرآن مجید میں موجود ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے. اب ہم آگے آتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہے ہی انسانی تدبیر پر مبنی, یعنی اس دائرے سے متعلق ہے جو مباحات کا دائرہ ہے, تو یہ سوال کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ دین سے پوچھا جائے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال میں اس کی عرض کرتا ہوں کہ ہم نئے کاروبار آتے ہیں, کمپیوٹر آ گیا, مشینیں آ گئیں. کسی نے آج تک نہیں پوچھا آ کے دین والوں سے کہ جی آپ بتائیے کمپیوٹر خریدنا جائز ہے, ٹی وی خریدنا جائز ہے, یا فلاں مشینری خریدنا جائز ہے, یا آپریشن کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ باتیں نہیں کہی گئی. کیوں نہیں کہی گئی؟ اس لیے کہ وہاں تصور واضح تھا کہ یہ وہ دائرہ ہے کہ جہاں انسان اپنی تدبیر کی سطح پر اخلاقی حدود میں بالکل آزاد ہے. وہ جیسے جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھے, حفظان صحت کی اصولوں کی طرح اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بات تو اس دائرے میں اس طرح واضح ہے. صرف مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن سے اس کو مشابہ سمجھنے کی غلطی لگی ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ جب کسی کو قتل کر دیا جائے جنگ میں تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے, اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں. یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا. طالب محسن صاحب, یہ بتائیے کہ اگر ہم عطیہ کرنا چاہیں تو کیا یہ اسلام کی نظر میں مستحسن بات نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں, اور برا نہ منائیے گا, 62 سال سے یہ ملک بن چکا ہے. 62 سال سے اس ملک میں لاکھوں لوگوں کو کرنیہ لگایا گیا ہے. کبھی کسی کلمہ گو مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس ملک میں کرنیہ نہیں دیا. ہمیں بدھسٹ نیشن جو کہ سری لنکا ہے وہاں سے عطیے کے طور پہ کرنیے آتے ہیں. سر, وہ ہم سے بہت بہتر انسان ہیں جو ہمیں, جو ان کے مذہب اور ان کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے, ان کی آنکھوں کو اور ان کی زندگیوں کو روشن و منور کرتے ہیں. مگر یہ قوم وہ ہے جو آج تک اپنی بہن, بھائی, بیٹے یا ماں یا کسی اور مسلمان کے لیے آنکھوں کا کورنیہ تک دینے پہ تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے قانون بنا دیا ہے, پتہ نہیں کتنی اور برساتیں لگیں گی ہمارے رویوں کو الجھلاتے ہوئے. میں شوکت زبیر صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی بات سے پوچھنا چاہتا ہوں. سر, عمومی طور پہ جب یہاں پہ منڈی لگی ہوئی تھی گردوں کی, پاکستانیوں کو زیادہ فائدہ تھا غیر ملکیوں کو؟ غیر ملکی پاکستانی تو بیچارے ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. نہ صرف غربت کا, اور آن دا ٹاپ آف دیٹ ان کی جہالت کہہ لیں یا تعلیم کی کمی کا فائدہ اٹھا کے
اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. سر ایک گردہ کتنے کا مل جاتا ہے پاکستانی کا؟ پاکستان میں ظاہر پیپرز میں جو بھی کرتے تھے, جو جیسے ابھی پروفیسر فاروق صاحب نے بات کی ہے, جو بٹا ملازم آتا تھا یا جس کا گردہ لیا جاتا تھا, اس کو ان ہینڈ جب وہ جاتا تھا پروبیبلی 30,000 to 40,000 ایٹ دی موسٹ ملتا تھا. کون سے ہسپتال سر ایسے ہیں, کون سے سینٹرز ایسے تھے, اینڈ وی مسٹ نیم دیم؟ ایک تو یہ تھا نا کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل تھے جی وہ زیادہ تر غریبوں کے لیے تھے, اور جو پیسہ ہوتا تھا ان کو آتا تھا وہ زکوٰۃ فنڈ کے تھے. جب تک میں جنرل ہاسپٹل میں رہا تو وہ زکوٰۃ فنڈ اسپانسر کرتے تھے ٹرانسپلانٹ کو, اس میں ڈاکٹروں کی کوئی فی نہیں. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد جو دوائیاں لینی ہوتی تھیں وہ بھی ان کو ملتی. سر میں آرگن ٹریڈ کے سینٹرز پوچھ رہا ہوں. بتا رہا ہوں جی بالکل. تو جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل تھے گورنمنٹ کے, اس میں تو یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. پرائیویٹ میں کون سا لیڈنگ ایک ہاسپٹل بتائیے؟ ایک تو مسعود ہاسپٹل کا نام جی لیا بالکل جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پہلے ہی جو ڈونر تھے غریب ان کو نیچے بند کیا ہوتا تھا. جی بالکل ٹھیک. اور پھر وہ اسے ٹیسٹ کرا کے جو فٹ آ جائے نکالتے جاتے تو بلا کے کھولا نکالا گردہ اپنے مطلب پر. اس کے علاوہ سر کون سا اور بھی تھے, لیکن میں کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہٹ گیا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن اس کا تو مجھے پتا تھا کہ سر میں نے ایک ہسپتال کا رائمنڈ میں سنا ہے کہ وہاں پہ بہت سے سعودی پیشنٹ آ کے داخل ہوتے رہے برسا برس. یہ بھی ٹھیک. آپ کو اس کا اندازہ ہے کچھ؟ نہیں, مجھے سنی سنائی بات ہی ہے, لیکن یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو شریف سٹی ہے اس میں یہ باقاعدہ ہو رہا تھا کام. اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں, لیکن خواتین حضرات پروفیسر فاروق صاحب بانی صدر ہیں ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان. ان کی سنی سنائی بات جو انہوں نے آپ کے سامنے بھی کہی, اس کے مطابق شریف میڈیکل سٹی میں بھی سعودی مریض آ کے پاکستانی بھٹا مزدوروں کے گردے برس ہا برس تک لگاتے رہے. میں خادم اعلیٰ سے تمام تر کیا کہوں ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جب وہ ہسپتالوں کے چھاپوں پہ نکلیں تو ایک چھاپا اس ہسپتال میں بھی ماریں جو انہوں نے اپنے والد کے نام پہ بنایا ہے اور بالکل ان کے ہمسائے میں قائم ہے. پچھلے 10 سال کے رجسٹر کھولیں اور ایمانداری سے اور خلوص نیت سے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 75% مریض جو داخل ہوئے ہیں گردے کی پیوند کاری کے سلسلے میں وہ سعودی عرب سے آئے ہیں, اور انہوں نے کس کے گردے لگوائے ہیں. اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خادم اعلیٰ یقیناً بہتر خدمت انجام دے سکیں گے عوام کے لیے بھی اور اپنے اسلاف کے نام پہ بنے ہوئے ہسپتالوں کے سلسلے میں بھی. چھوٹی سی بریک اینڈ وی آر کمنگ بیک.